السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک اپنے میزبان محمد رضوان کے ساتھ۔ ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک کرونا وائرس کی اپڈیٹ آپ کے ساتھ ڈیلی بیسس کے اوپر آپ شیئر کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان کے اندر اس وقت جو ٹوٹل کیسز ہیں کرونا وائرس کے، اگر ان کی تعداد کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت 1022 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ سندھ کے اندر 413 تعداد رپورٹ ہو چکی ہے، پنجاب کے اندر 310، بلوچستان کے اندر 117، گلگت بلتستان کے اندر 81، KPK کے اندر 80، اسلام آباد کے اندر 20 اور آزاد جموں کشمیر کے اندر 1۔ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ 8 لوگوں کی ڈیتھ پاکستان کے اندر اس وقت ہو چکی ہے۔ اطول مصطفیٰ، پاکستان کے اندر اس وقت اس وبا کا جو پھیلنا جس تیزی سے پھیل رہی ہے، یہ جو کرونا وائرس ہے، اب اجتماعی طور پر پورے پاکستان کے اندر اذانیں دی جا رہی ہیں۔ آپ نے الیکٹرانک میڈیا پر یہ سنا بھی ہوگا اور ہمارے علاقے کے اندر بھی اس وقت اذانیں دی جا رہی ہیں، تو اس کے پیچھے جو حکمت ہے اذان دینے کے پیچھے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان دینے کی افادیت اور حکمت سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت، اس سے ہم چاہتے ہیں کہ تاکہ اس سے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہم اس وبا کے حوالے سے حاصل کر پائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملاتے، اولئک لہم الامن، امن انہی کا حصہ ہے، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ ہم تو خوف کی حالت میں ہیں، اگر ہم امن چاہتے ہیں تو رب کائنات نے یہ پیغام دیا کہ تم اپنی زندگی سے ظلم کا خاتمہ کرو۔ تو ہمیں پہلے دیکھنا چاہیے کہ معاشرے میں جو وائرس ظلم کی شکل میں پھیل چکا، سماج میں، معاشرے میں، ہمیں ظلم کی صورت میں پھیلنے والے وائرس کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم نے گناہوں کی صورت میں اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، پھر ہی رب کائنات ہمیں امن اور سلامتی عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن کریم کا پیغام۔ اور پھر یہ جو ابتلا کا یہ دور ہے، اس میں اجتماعی طور پر پورے ملک میں اذانیں دی جا رہی ہیں۔ اس کا ہمیں ثبوت اسلامی تاریخ سے اور صدیوں سے جو مسلمانوں کا طریقہ کار ہے، رواج ہے، اس سے ہمیں ملتا ہے۔ اب اس میں حکمت کیا کر فرما ہے کہ ہم حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو جب دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، یہ بات ہم پہلے بھی پروگرام میں کر چکے، تو رب کائنات نے اس کا ذکر کیا، فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کہ ایمان نے کسی بھی قوم کو وہ نفع نہیں دیا جو نفع قوم یونس کو ایمان نے دیا۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، کہ جیسے ہی انہوں نے سرنڈر کیا، ہم نے وہ بھیجا ہوا عذاب ان سے واپس بلا لیا۔ ومتعناہم الی حین، اور ایک لمبے عرصے تک زندگی کی جو سہولیات ہے وہ برتنے کے لیے ہم نے انہیں فراہم کر دی۔ اب وہ کیا ہوا؟ اب دیکھیے، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ پیغمبر جب قوم کو چھوڑ کر جاتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوا کرتا ہے کہ اب اس امت پر، اس قوم پر عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام بھانپ گئے تھے، تو اب جو امت تھی انہوں نے کیا کیا؟ یعنی انہوں نے فوراً سرنڈر کیا، اللہ رب العزت کے حضور وہ جھک گئے، انہوں نے تضرع اختیار کیا، انہوں نے گڑ گڑانا شروع کر دیا بحیثیت مجموعی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ انہوں نے کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ پڑھنے کی وجہ سے رب کائنات نے امت پر بھیجا ہوا عذاب واپس کر دیا اور ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ یہ ہم ایک پروگرام کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہ جو اذان دینے کی بنیادی طور پر حکمت اور افادیت ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ ہم بنیادی طور پر اللہ رب العزت کے حضور اجتماعی حیثیت میں سرنڈر کرتے ہیں۔ ہم رب کائنات کے حضور یہ التجا کرتے ہیں کہ یا رب، یہ جو زمینی اسباب ہیں یہ ختم ہو چکے، اب ہم آسمانی ہدایت کے منتظر ہیں۔ یا رب، تو ہی ہمیں اس مصیبت سے، اس ابتلا سے نجات دے سکتا ہے۔ کیوں کہ ایک طرف اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام ابن آدم کے لیے آتا ہے کہ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، اگر تو مجھے بلائے گا تو تو مجھے موجود پائے گا، فَإِذَا وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے پا لیا تو تو نے ہر ایک چیز کو پا لیا، وَإِنْ فِتْتُكَ فَاتَكَ كُلِّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے ضائع کر دیا تو تو نے ہر ایک چیز کو کھو دیا۔ اور یا ابن آدم دیکھ، ارزقک ویشکر سوائی، رزق میں تجھے دیتا ہوں اور تو شکر اوروں کا کرتا ہے۔ تو یہ پیغام رب کائنات کی طرف سے ہمارے لیے پہلے آ چکا،
ومن تاب فانا حبیبہم ومن لم یتب فانا طبیبہم، جو میری طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، میں اس کا حبیب ہوں، جو میری طرف پلٹنے میں تاخیر کرتا ہے میں اس کے لیے طبیب ہوں۔ یہ پیغام رب کائنات کی طرف سے ہمارے لیے ہر لمحے آتا رہتا ہے۔ اب اس پیغام کے جواب میں ہم گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر اجتماعی تضرع اختیار کرتے ہیں، اجتماعی طور پر ہم یہ ندا کرتے ہیں یا رب تو ہی بڑا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ایک ہے، ہم تیرے حبیب کے آخری نبی ہونے کی گواہی دیتے ہیں، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، یا رب تو ہمیں اس آفت سے نجات عطا فرما۔ وہ جو جدید تہذیب کے بانی ہیں، جو فاؤنڈر ہیں جدید تہذیب کے، وہ لاچار ہو گئے، ان کے پاس اس کا حل نہیں۔ یا رب جو امت مسلمہ ہے ان کے پاس تو ویسے بھی کوئی سبب نہیں۔ مصطفیٰ صاحب، ابھی جو الیکٹرانک میڈیا رپورٹ کر رہے ہیں کہ جو برطانیہ کے اندر پرنس چارلس ہیں ان کا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آ چکا ہے، یعنی وہ جس ماحول کے اندر رہتے ہیں، وہ جس طریقے سے ان کا ایک حفاظتی انتظامات ان کے ہیں، اس کے باوجود بھی وبائی مرض ان تک بھی پہنچ چکا ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وبائی جو مرض جتنے بھی جو خدا کی طرف سے جو ایک آزمائش ہوتی ہے، جو مصیبت آتی ہے، تو وہ پھر رنگ، نسل، زبان، پھر وہ اس کا امتیاز نہیں کرتی۔ دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں وہاں تک اگر یہ پہنچ چکی تو یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے، یہ اللہ رب العزت کی آزمائش ہے، یہ رب کائنات کا امتحان ہے، یہ رب کائنات کا عذاب ہے۔ اب اس سے نجات اسی طرح، دیکھیے مسجدوں میں لوگوں کا آنا موقوف ہو گیا، لوگ گھروں تک محدود ہو گئے، تو اب ایسی صورت میں اجتماعی تضرع کا یہ بہترین طریقہ ہے جو علماء کرام نے ہمارے لیے تجویز کیا۔ کیونکہ ابھی علماء کرام بتا رہے ہیں کہ 50 سال سے اوپر کے لوگ مسجد میں نہ آئیں، بچوں کے متعلق یہ کہا گیا کہ وہ مسجدوں میں نہ آئیں، تو یہ ایک خوف اور گھبراہٹ کی ایک کیفیت ہے جو پوری امت پر طاری ہے۔ تو اس حالت سے نکلنے کے لیے یہ صدیوں سے یہ روایت آ رہی ہے کہ اذان دی جائے، اور یہ اذان صرف رب کائنات کے حضور سرنڈر کا ایک انداز ہے کہ یا رب ہم بحیثیت قوم ہم تیرے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں تو معاف فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے، جنت سے دنیا میں، تو لازم بات ہے جنت کی جو آسائشیں تھیں، جو راحتیں تھیں، وہ چھوڑ کر دنیا میں آنا، تو آپ پر گھبراہٹ طاری ہوئی، آپ پر وحشت طاری ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اس وحشت کو دور کرنے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اذان دیں تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ گھبراہٹ ختم ہو۔ پھر اسی طرح سید عالم علیہ السلام نے حضرت علی شیر خدا کو فرمایا کہ علی میں تجھے غمگین دیکھتا ہوں، میں تجھے غمزدہ دیکھتا ہوں، تجھ پر گھبراہٹ طاری ہے، تجھے چاہیے کہ اپنے گھر میں کسی شخص کو کہے کہ وہ تیرے کان میں اذان دے تاکہ رب کائنات تیری اس گھبراہٹ کو ختم کر دے۔ اور یہی اہل معرفت کا طریقہ ہے کہ اگر کسی شخص پر گھبراہٹ طاری ہو، جو روحانی علوم کے ماہر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ مجھ پر خوف طاری ہے، مجھ پر گھبراہٹ طاری ہے، تو اس کے کان میں اگر اذان دی جائے تو رب کائنات اذان کی برکت سے اس گھبراہٹ اور خوف کو دور کر دیتا ہے۔ تو چونکہ پوری ملت پر اس وقت خوف کی ایک کیفیت طاری ہے، تو اس خوف کی کیفیت سے نکلنے کے لیے اجتماعی تضرع کی ضرورت ہے۔ اب اس کے لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، استغفر اللہ العظیم وہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم وہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، یا سلام یا ہادی یہ وظیفہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح اجتماعی تضرع کا یہ ایک انداز ہے کہ ہم رب کائنات کے حضور خود کو پیش کرتے ہیں، یا رب ہم عاجز ہیں، گناہگار ہیں، تو ہی بڑا ہے، تیری ذات ہمیں اس عذاب سے نجات دے سکتی ہے۔ تو یہ تضرع کا ایک طریقہ ہے اور اسے بہر صورت اختیار کرنا چاہیے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ جس طرح پاکستانی قوم اس وقت آج ہر گھر سے، ہر مسجد سے، ہر گاؤں اور دیہات سے ہر روز ہم یہ اذانیں سنتے ہیں، تو ہمیں پورا یقین ہے کہ رب کائنات یہ جو صدائیں ہیں ان کو رب کائنات اسی طرح واپس نہیں لوٹائے گا، اور رب ہماری التجاؤں کو قبول کرے گا، اور رب کائنات ہمیں اس عذاب سے نجات عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ عطا المصطفیٰ جی۔ ناظرین، آپ گفتگو سن رہے تھے عطا المصطفیٰ کی، جس کے اندر انہوں نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے اوپر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے تو اذان دینا ایک احسن عمل ہے۔ ناظرین، اگر آپ بھی کرونا وائرس کی اپڈیٹ چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہوتی جائے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان محمد رضوان کو ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک کی پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔